السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے اور ٹی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے کلاس 9 کی اردو کی بک ہم نے مکمل کی تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے کلاس 10 کی اردو کی بک کا آغاز کریں گے۔ تو اس کے 9 اسباق ہیں ٹوٹل، اس کے بعد پھر 2 مکاتیب ہیں اور نیکسٹ جو ہے کچھ نظمیں اور غزلیں ہیں۔ تو 5-6 ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ اس بک کو ہم کور کر لیں گے۔ تو ٹی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے اور ایس ایس ٹی کے لیے آپ نے پہلے تو ان کے مصنف جو ہیں ان کے نام لازمی یاد رکھنے ہیں، پھر یہ مکاتیب جو ہیں یہ کس نے لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نظمیں ہیں ان کے شاعر کون ہیں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ تو 3 چیپٹر ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق کس نے لکھا ہے؟ شاہد احمد دہلوی نے۔ پرنانی کس نے لکھا ہے؟ اشرف صبوحی نے۔ اور علامہ اقبال کا تصور وطنیت یہ کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ تو پہلے سبق کے مولوی عبدالحق جو شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے اچنبا جس کا مطلب ہے حیرت، پھر انجمن محفل یا انجمن ترقی اردو، پھر خارج البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور خارج مطلب کہ وہاں سے نکالا گیا، شہر سے نکالے گئے۔ دارالترجمہ وہ جگہ جہاں کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دیو ہیکل لمبا چوڑا، دیو جیسی جسامت بہت بڑی جسم والا۔ ناک کا بال ہونا بہت زیادہ قریب ہونا یا عزیز ہونا۔ پھر طریقت کا مطلب ہے طریقہ انداز یا راستہ۔ کئی گز کہتے ہیں جی کئی گز، کتنے گز، کئی گز کا مطلب ہے کتنے گز۔ لاگو کا مطلب ہے پیچھے پڑنا۔ مدافعت بچاؤ۔ مشی کہتے ہیں چہل قدمی کو، اور مقربین کہتے ہیں قریبی دوست کو۔ نکاحت کہتے ہیں کمزوری کو۔ تو یہ کچھ ورڈز تھے جو یہاں پہ فرنگ کے اندر دیے گئے تھے، ان کے میننگز ہم نے دیکھے ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے جی کچھ بلینکس ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق دلی کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ تو اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے جس طرح یہ پاپڑ لکھا ہوا ہے یا ہاپڑ، تو یہاں بک کے اندر ایسے لکھا ہوا تھا ہاپڑ، یہ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاپڑ کی 2 چیزیں مشہور تھی، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ اردو کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ گاندھی اردو کے بجائے ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے۔ گاندھی سے انہوں نے ٹکر لی تھی تو اس کے بعد وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے۔ مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور اردو تھے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، یہاں پہ کچھ محاورات ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو پیپر کے لیے صرف آپ ان کے میننگز دیکھ لیں محاوروں کے۔ ناک کا بال بن جانا بہت عزیز ہونا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہاتھ بٹانا مدد کرنا، مٹھی میں کر لینا قابو میں کر لینا، بکھیڑوں میں الجھنا لڑائی جھگڑے میں پھنسنا۔ پیشوائی کرنا کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، اور قدم جمانا کا مطلب ہے مضبوط ہو جانا، ٹھکانہ بننا یا ٹھکانہ بنا لینا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے 3 جملے لکھیں اور ان کی تختی کریں۔ تختی ان کو پارٹس میں بتائیں کہ ان کے جو اجزاء ہیں، خبر، مبتدا، فعل ناقص، وہ بتائیں۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ 9th کلاس میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ جملہ فعلیہ جس کے اندر کوئی فعل آئے، کوئی بھی کام آئے، میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ وہ آیا، وہ گیا، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس نے پانی پیا، اس نے پھول توڑا، یہ سارے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایکشن ہوا ہے۔ کھانا کھانا، پھول توڑنا، آنا جانا، وہ ہنسا، اس میں ہنسنا فعل ہے، تو ان جملوں کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں جملہ اسمیہ، ان کی تختی ہم کریں گے، نیکسٹ جو ہماری ایکسرسائز ہوگی اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ جملہ اسمیہ جس میں کوئی فعل نہ ہو، جیسے وہ نیک ہے، وہ خوبصورت ہے، موسم خوشگوار ہے، اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہوا، یا وہ میرا بھائی ہے، اس میں دیکھیں کوئی ایکشن نہیں ہے، تو ان جملوں کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی تختی کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جملے کے جو اجزاء ہیں، انگلش کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، ٹھیک ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے اردو میں، یا مسند علیہ ہم اس کو کہیں گے۔ پھر پریڈیکیٹ وہ ہوگا جو بات کہی جائے، جس کے متعلق جو بھی بات ہو، سبجیکٹ کے علاوہ جملے کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ ہمارے پاس مسند ہوگا یا پریڈیکیٹ ہوگا۔ تو اس کو سبجیکٹ کو یہاں پہ ہم مسند علیہ کہیں گے اردو میں، اور پریڈیکیٹ کو کیا کہیں گے؟ مسند، اور ان دونوں کے درمیان تعلق کو کیا کہیں گے؟ اسناد کہیں گے۔ تو جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جس شخص کے بارے میں کہا جائے یا چیز کے بارے میں مسند علیہ، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہیں گے۔ پھر جملہ اسمیہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، جس کے اندر کوئی فعل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اجزاء کی بات کریں گے تو 3 اجزاء ہوں گے، ٹھیک ہے، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ جب آپ سوچیں گے مثال کے طور پہ یہ اگزامپل ہے، جواد دیانتدار ہے، کون؟ تو کون کا آنسر آپ کو دے گا مبتدا، جواد اس میں مبتدا ہے، اور کون محنتی ہے؟ عدنان محنتی ہے، یہ مبتدا ہیں۔ خبر آنسر دے گا کیا ہے؟ دیانتدار ہے، کیا ہے؟ محنتی ہے، تو یہ دونوں خبر ہو گئی، اور ہے اس میں فعل ناقص ہے اس کے بعد ہیں، تھا، تھی، تھے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ فعل ناقص۔ تو یہ 3 بڑے اجزاء ہیں جملہ اسمیہ کے۔ جملہ فعلیہ کی اگر بات کریں تو جملہ فعلیہ میں کبھی کبھار تو صرف فاعل اور فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں مفعول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سارا آئی، سارا اس میں کام کرنے والی ہے تو وہ فاعل ہے، اور آئی اس میں کام ہے تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ اس میں دیکھیں کوئی مفعول نہیں ہے، کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، جس کو ہم اردو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، جس کے اوپر کام ہوتا ہے، جو ایکشن کو ریسیو کرتا ہے۔ اب نیکسٹ اگر ہم جملہ دیکھیں، ہیرا نے سبق پڑھا، ہیرا اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والی، نے اس میں علامت فاعل ہے، جبکہ سبق اس میں کیا ہے؟ کیا پڑھا؟ سبق پڑھا، تو یہ سبق اس میں کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا، جس کو اردو میں مفعول کہیں گے، اور پڑھا کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو جب آگے ہم تکتی کریں گے ان کی تو وہاں پہ آپ کو چیزیں اور بھی زیادہ سمجھ آئیں گی۔ یہاں دیکھیں، ہیرا فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل، جبکہ ہیرا کیا ہے؟ مسند علیہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے بات کہی ہے، اور یہ ساری بات جو کہی ہے، تینوں الفاظ یہ کیا بناتے ہیں؟ مسند بناتے ہیں، جن کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے۔ فوزیہ بہادر ہے تو فوزیہ مبتدا ہو گیا، بہادر خبر ہو گئی، ہے فعل ناقص ہے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ تو یہاں ہمارا پہلا چیپٹر تھا، اب دوسرے چیپٹر کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے جی پرنانی، اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، ورڈز میننگز۔ تو اقلیدس جو یوکلڈ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یونانی جو ہے یہ میتھمیٹیشین ہے جس نے جیومیٹری پر کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس ماہر ریاضیات ہے جس نے جیومیٹری پر کام کیا، یوکلیڈس، اقلیدس جس کو کہا جاتا ہے۔ انہماک کہتے ہیں غور یا توجہ، انمل کہتے ہیں بے جوڑ یا نایاب، ٹھیک ہے، جو یونیک ہو، نایاب ہو، ریئر ہو، اس کو کہتے ہیں انمل۔ پکا پان ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قریب المرگ، مطلب کوئی بندہ مرنے والا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پکا پان ہے۔ دقیانوسی کہتے ہیں جی پرانے یا پرانی۔ دلائی کہتے ہیں رضائی کو یا لحاف کو، دلائی، رضائی۔ غدر 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کو انگریز اور ہندو غدر یا بغاوت کہتے ہیں۔ پھر فضیحت کا مطلب ہے بدنامی، رسوائی یا ذلت، فضیحت۔ کٹم کہتے ہیں خاندان یا کنبہ۔ کھٹیا کہتے ہیں جی چھوٹی چارپائی کو، جو چھوٹی چارپائی ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کھٹیا۔ قبالہ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کس کے؟ ملکیتی ڈاکومنٹ، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قبالہ۔ گڑگودڑ کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے، گڑ گودڑ۔ پھر ہے جی داشتہ عائد بکار، کہ اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو شاید کہیں نہ کہیں آگے مستقبل میں کام آ جائے، تو داشتہ عائد بکار کے رکھی ہوئی چیز مستقبل میں کام آ ہی جاتی ہے۔ سٹ پٹانا کہتے ہیں جی پریشان ہونا، سمجھ میں نہ آنا۔ پھر یہ ورڈ ہے لنڈ مڈ، لنڈ مڈ ایسا درخت جس کی شاخیں اور پھل پھول ختم ہو چکے ہوں۔ ہبہ نامہ کہتے ہیں جی وہ دستاویز جس میں کسی چیز کو تحفتاً دینے کا اقرار ہو، لکھا جائے کہ یہ میں کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس ڈاکومنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہبہ نامہ۔ تو پرنانی سبق جو ہے اشرف صبوحی نے لکھا ہے، اس کے فل ان دی بلینکس MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلاد وطن کر کے کہاں بھیجا؟ تو وطن سے جب انہوں نے نکالا تو برما جو ملک تھا اس کے شہر رنگون میں ان کو بھیجا تھا۔ تو میاں احمد مرزا اس کے خاوند کا نام تھا، شور کا نام۔ آمنہ کی والدہ کیا نام تھا؟ رقیہ اس کا نام تھا۔ اور آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ تو آمنہ کی وہ پرنانی تھی، مطلب اس کی نانی کی امی تھی۔ نیکسٹ ہے جی گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ تو وہ تھی نصیرہ۔ پھر آخر میں دیکھ لیتے ہیں جی آخر تنی، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اخلاف روزمرہ فکر درست کریں۔ تو روزمرہ کے جو خلاف ہیں ان کو درست کریں ان جملوں کو۔ تو آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو کے اندر کو یہاں سے ہم حذف کریں گے، ہٹائیں گے اور اس کی جگہ لگائیں گے میں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھر ہے جی فی الحقیقت میں دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی۔ تو یہ دیکھیں فی الحقیقت میں، فی الحقیقت کا مطلب ہے کہ حقیقت میں،
تو پھر دوبارہ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحقیقت دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی تو میں کو یہاں سے نکال دیں گے, کوئی بھی ورڈ ہم خود سے لکھیں گے نہیں. پھر ہے جی تم کبھی جھوٹ نہ بولنا, تو نہیں کی جگہ کیا آ جائے گا, نہ بولنا. پھر کچھ الفاظ و تراکیب ہیں, ان کے معنی بتانے ہیں. تو سب سے پہلے ہے کٹم, جس کا مطلب ہے خاندان. فنا کی آندھی, جس کا مطلب ہے جی تباہ و بربادی کی لہر. ٹھیک ہے, ایسی کوئی لہر جو ہر طرف بربادی کر دے, تباہ کر دے سب چیزوں کو, تو فنا کی آندھی. پھر ڈنڈار مکان, ایک بڑا مکان جو ویران مکان ہو, وسیع و عریض ہو لیکن کیسا ہو, ویران. تسلط کہتے ہیں قابو یا قبضہ کرنا. پھر ہے بال پڑا مٹکا, تو بال پڑا مٹکا وہ مٹکا جس سے پانی رس رہا ہو, پانی نکل رہا ہو. کم ہاب و ضرب فت, قیمتی کپڑا جو سونے اور ریشم کی تار سے بنا گیا ہو, تو ریشم اور سونے سے بنا گیا ہو قیمتی کپڑا اس کو کہتے ہیں. انہماک کہتے ہیں جی غور کو, توجہ کو. مرقع کہتے ہیں البم کو. آثار قدیمہ, پرانی نشانیاں. دقیانوسی خیال کہتے ہیں جی پرانے خیال. قبالہ وہی ملکیتی ڈاکومنٹ جو ہوگا اس کو قبالہ کہتے ہیں, ملکیتی دستاویز. حلال خوری, حلال رزق کھانا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کچھ یہاں پہ دیے گئے ہیں الفاظ, ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو جملے تو ہم نہیں بنائیں گے, یہاں پہ سمپل کیا کہیں گے, ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. خون میں ابال آ جانا, غصہ ہو جانا یا جذبات میں آ جانا. اللے تللے کرنا کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا, ویسے ہی اپنے خرچے کر دینا, پیسے ضائع کر دینا. آفت ناگہانی کا مطلب ہے اچانک آنے والی آفت. ٹھیک ہے, تو ایک دم سے جو آفت آ جاتی ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. ناک میں دم کرنا, بہت زیادہ تنگ کرنا. پھر ہے جی بلائیں لینا, کسی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے والدین, تو ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا, اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے بلائیں لینا. بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا, مطلب کہ پچھلی عمر کے اندر بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس عمر کے اندر غلط کام کرنا, کوئی برائی والے کام کرنا, تو بڑھاپے میں مٹی خراب کرنا. مال مفت دل بے رحم, کہ جو مفت کی چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. دقیانوسی خیال تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں, پرانے زمانے کی سوچ. نیکسٹ ہے جی یہاں پہ ہم نے دیکھنی ہے, ان کی تختی کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتایا تھا کہ اس کے اندر مختلف اس کے اجزاء ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ مسند علیہ کیا ہے اور مسند کیا ہے. تو یہ کچھ جملے ہیں, ان کے لیے میں نے نوٹس بنائے ہیں, وہاں سے آپ کو بتاؤں گا. پہلے ان ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایگزامپلس کے اندر پہلے دیکھتے ہیں جی جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ. اس کے اندر کوئی فعل نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. گلاب کا پھول خوبصورت ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب دیکھ لیتے ہیں جی گلاب کا پھول, یہ مسند علیہ ہے. گلاب کا پھول, کیونکہ اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, تو یہ مل کے کیا بنائے گا, مسند علیہ. یہ تینوں ورڈز کیا ہیں, مسند علیہ. اب اس کی مزید جو ہے ہم تختی کرتے ہیں. تو گلاب اس میں کیا ہوگا, مضاف علیہ کا کیا ہے, حرف اضافت ہے, اور پھول کیا ہے, مضاف. تو اس سے پہلے میں نے جو گرامر کی آپ کو ایک ویڈیو کروائی تھی جس کے اندر مرکب ہم نے پڑھے تھے, تو یہ مرکب اضافی ہے. تو پہلا ورڈ مضاف علیہ ہوگا, کا کی کے جو ہوتا ہے وہ حرف اضافت ہوتا ہے, اور جو دوسرا ورڈ ہوگا اس کو مضاف کہیں گے, اور یہ تینوں مل کے کیا بنائیں گے, مرکب اضافی. اور چونکہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کو مسند علیہ کہیں گے. اس کے علاوہ جملہ اسمیہ ہے, تو جملہ اسمیہ میں یہ کیا ہوں گے, مبتدا ہوں گے. کون جی, گلاب کا پھول. کیا ہے, خوبصورت ہے, تو یہ خبر ہے. خوبصورت کیا ہوگی, خبر. اور فعل ناقص کیا ہو گیا, ہے ہو گیا. اور یہ دونوں جو الفاظ ہیں ان کو ہم کہیں گے مسند, کیونکہ یہ پریڈیکیٹ ہوں گے. اور یہ پورا جملہ کیا ہے, جملہ اسمیہ. پھر ہے جی ہرا اور ردا ذہین ہیں, اس میں بھی کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اب کتنے ہیں جی, ہرا اور ردا, یہ دو ہیں, تو یہ دونوں مسند علیہ ہیں, اور ان کو مبتدا بھی کہیں گے کیونکہ جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہوں گے. کون, ہرا اور ردا. اب یہ مرکب عطفی ہے, یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے مرکبات کے اندر. مرکب عطفی کے اندر واو یا اور لگتا ہے, یہاں اور یا واو لگتا ہے. جو پہلا لفظ ہوگا اس کو معطوف علیہ کہیں گے, دوسرے کو معطوف کہیں گے, اور جو واو یا اور ہوگا اس کو حرف عطف کہیں گے. ذہین کیا ہو گیا, خبر ہو گئی, اور ہیں کیا ہو گیا, فعل ناقص. یہ دونوں الفاظ مل کے کیا بنائیں گے, مسند. اور مسند علیہ اور مسند دونوں مل کے کیا بناتے ہیں, جملہ اسمیہ یہاں پہ بنا دیں گے. پھر ہے جی عفان نے دودھ پیا, تو یہاں پہ دیکھ لیں ایکشن ہوا ہے, پینا, تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جب بھی کوئی کام ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. عفان اس میں کیا ہے, فاعل ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ کام کیا ہے. نے اس میں کیا ہے, علامت فاعل.
اور کیا کام کیا ہوا ہے؟ پیا، تو یہ فعل ہو گیا۔ کس پہ کام ہوا ہے؟ دودھ پہ، تو یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے۔ تو اگر بات کی جائے تو افعان کی، تو یہ مسند علیہ ہو جائے گا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ساری بات ہو رہی ہے، تو یہ سارا مل کے کیا بنائے گا؟ مسند، اور مسند علیہ اور مسند دونوں ہم نے بتا دیے ہیں۔ اور یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ ایکشن ہوا ہے۔ اب جو کوشچن تھے ہمارے پاس، ان کوشچنز کو سالو کر لیتے ہیں۔ ان کی تکتی میں نے کی ہے نوٹس کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ تھا جی، حمید کا بھائی بیمار ہے۔ تو حمید کا بھائی، یہ تینوں لفظ میں نے لکھے ہیں۔ اس میں دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے، حمید مضاف علیہ ہو گیا، کا حرف اضافت ہے، بھائی اس میں کیا ہے؟ مضاف، اور یہ مرکب اضافی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے، اور یہ مسند علیہ ہوگا، یہ پورا کیا ہے؟ مسند علیہ۔ ایک بات میں نے نہیں لکھی، وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں، چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے اندر مسند علیہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا بھی ہوتا ہے۔ کون جی؟ حمید کا بھائی کیا ہے؟ بیمار، تو بیمار اس میں خبر ہو گئی ہے، فعل ناقص ہے، تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مسند، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا۔ عبداللہ اور شہریار نیک ہیں، تو عبداللہ اور شہریار یہ دونوں مل کے بناتے ہیں مسند علیہ، اور یہ مرکب بنا ہوا ہے۔ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ اور یا واو کی مدد سے ملتا ہے، جس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ عبداللہ معطوف علیہ ہو گیا، شہریار معطوف ہو گیا، اور ان کے بارے میں بات ہوئی ہے تو یہ مسند علیہ ہو گیا، یہ بات ہوئی ہے تو یہ مسند ہو گیا، اور نیک خبر ہو گئی، اور ہیں کیا ہو گیا؟ فعل ناقص، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر ہے جی پاکیزہ نے پھول توڑا، تو یہاں دیکھیں کام ہوا ہے توڑنا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، جب بھی کوئی ایکشن ہوگا تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اب اس میں دیکھیں پاکیزہ فاعل ہے کیونکہ اس نے کام کیا ہے، تو جس کے بارے میں بات ہوگی اس کو مسند علیہ بھی کہیں گے، اور کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ نے کیا ہے؟ فاعل، علامت فاعل ہے، فاعل کی علامت۔ پھول اس میں مفعول ہے جس پہ ایکشن ہوا ہے، یہ مفعول ہو گیا، اور توڑا اس میں فعل ہے، یہ تینوں الفاظ کیا ہوں گے؟ مسند ہوں گے، اور یہ جملہ کیا ہوگا؟ فعلیہ۔ پھر ہے جی طلحہ نے پودا لگایا، تو یہ دیکھیں یہاں بھی کام ہوا ہے لگانا، تو لگایا تو یہ کام ہے، اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے، جب بھی کوئی کام ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ طلحہ اس میں فاعل ہے کیونکہ اس نے کام کیا ہے، اور اس جملے میں بات طلحہ کے متعلق ہوئی ہے تو یہ مسند علیہ ہوگا۔ نے اس میں علامت فاعل، پودا مفعول ہے، اس پہ کام ہوا ہے، کام کرنے والا فاعل، جس پہ کام ہوا ہے وہ مفعول، اور کیا کام ہوا ہے؟ لگایا، تو یہ فعل۔ تو یہ تینوں الفاظ کیا ہوں گے؟ مسند ہوں گے، طلحہ کیا ہوگا؟ مسند علیہ، اور یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ پھر ہے یہ آم میٹھا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ آم، یہ دونوں ورڈ اگر دیکھیں تو مرکب اشاری بناتے ہیں، ہم نے مرکبات پڑھے ہیں اس میں مرکب اشاری، یہ آم، ٹھیک ہے، اس سکول یا وہ سکول، جب اشارہ ہوتا ہے جس کی طرف، تو یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور عام جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو مشار علیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشار علیہ کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ عام، یہ سکول، وہ سکول، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دس سکول، دیٹ سکول، تو وہاں پہ وہ دس اور دیٹ جس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، یہاں پہ اس میں اشارہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کے بنائیں گے مسند علیہ کیونکہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور میٹھا اس میں کیا ہے؟ خبر، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص۔ اس میں دیکھیں کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ پھر آخری ہے جی ہارون اور عامر عقلمند ہیں، تو یہاں بھی دیکھیں کوئی بات کہی جا رہی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہارون اور عامر یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ تینوں جو ورڈز ہیں یہ مسند علیہ ہوں گے، اور یہ مرکب عطفی بنائیں گے کیونکہ درمیان میں ورڈ آیا ہے اور، جو کہ حرف عطف ہے، تو اور حرف عطف ہو گیا۔ ہارون اس میں معطوف علیہ، جو پہلے آئے گا اس کو معطوف علیہ کہیں گے، اور دوسرے والے کو معطوف کہیں گے، اور اس میں حرف عطف، عقلمند اس میں خبر ہو گیا، ہیں اس میں فعل ناقص ہو گیا، اور یہ دونوں ورڈ مسند، اور یہ مرکب عطفی جو ہے یہ ایک ہمارے پاس مسند علیہ بنے گا، ان کے متعلق بات ہوئی ہے، اور یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ 2 یونٹس ہو چکی ہیں، تیسری یونٹ دیکھیں گے علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ تو پہلا ورڈ ہے جی ایکسرپٹ، مطلب اقتباس، تو کسی تحریر یا عبارت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ پرستش کہتے ہیں جی عبادت یا پوجا۔ تدریجی، درجہ بدرجہ۔ حطۂ عرض کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا، یہ عرض اگر ورڈ ہو تو اس کا مطلب ہے درخواست۔ دائی کہتے ہیں جی دعویٰ کرنے والا، بلانے والا۔ دھرتی پوجا، وطن کی محبت۔ ربط کہتے ہیں تعلق کو۔ زمان کہتے ہیں زمانہ یا وقت۔ شعوب کہتے ہیں گروہ یا قبیلہ کو۔ کنعان جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن جو ہے اس کو کنعان کہا جاتا ہے،
اور قیود قید کی جمع ہے جس کا مطلب ہے حدود۔ لونی رنگت یا رنگ کو کہتے ہیں لونی۔ مبرہ کہتے ہیں بلند یا مستثنی مبرہ۔ مجرد غیر مادی وجود جیسے کہ روح، ٹھیک ہے، مجرد کا ویسے مطلب اکیلا یا کنوارا بھی ہوتا ہے، لیکن غیر مادی وجود یہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا۔ مشابہت کہتے ہیں ایک جیسا۔ مکان کوئی خاص جگہ یا خطہ۔ ملت بیضا کہتے ہیں روشن ملت، جس کا مطلب کیا ہے ملت اسلامیہ۔ پھر ہے جی مدافعت بچاؤ یا حفاظت کرنا۔ محور کہتے ہیں مرکز کو، اور مغایرت کہتے ہیں اجنبیت کو۔ نسب العین کا مطلب ہے اصل مقصد۔ تو یہ میننگز تھے، اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں تیسری یونٹ کی، علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ تو تیسری یونٹ کی ایکسرسائز تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے بلینکس ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان کیا ہے جی؟ فارسی۔ پورا جو دنیا ہے اسلام کی، اس کی ثقافتی زبان فارسی ہے، اور پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، اظہار کا وسیلہ ہیں، ڈیش نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ تو یہ بک کے اندر کوشچن کا بلینک موجود نہیں تھی، لیکن یہاں پہ بت ہی آئے گا، بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ اصلی شرف و فضیلت جو ہے اس کا معیار نسب نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، یہاں پہ ایک ورڈ دیا گیا تھا شعوب و قبائل۔ تو شعوب و قبائل، قبائل تو قبیلے ہو جائیں گے، اور شعوب کس کو کہتے ہیں؟ قوموں کو، ٹھیک ہے۔ تو قومیں جو ہیں اس کا مطلب ہے شعوب۔ پھر کچھ ورڈز ہیں، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ نسب العین کا مطلب ہے اصل مقصد۔ متصادم کہتے ہیں ٹکرا جانے والا۔ حدوحال کہتے ہیں جو شکل و صورت ہوتی ہے۔ دھرتی پوجا وطن کی محبت، دھرتی پوجا وطن کی محبت۔ تغیر و تبدل تبدیلی۔ لسانی اختلافات، لسانی زبانی، جو زبانی اختلافات ہوتی ہیں زبان کی بنیاد پر۔ سرچشمہ کہتے ہیں ابتدا، شروع ہونے کی جگہ، یہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے۔ ثانوی حیثیت کہتے ہیں دوسرے درجے کی حیثیت، ثانوی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ایک عبارت دی گئی ہے، تو یہاں سے ہم نے ذو معنی الفاظ چن کے لکھنے ہیں، ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ذو معنی الفاظ میں نے ایک جو ویڈیو بنائی تھی، ویڈیو نمبر 1 گرامر کی، تو وہاں بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھے تھے، یہ سارے شاید میں نے وہاں یوز بھی کیے ہیں۔ تو میں نے انڈر لائن کیا جی بار، ایک بار، بار کا مطلب ہے مرتبہ۔ دوسرا بار کیا ہے؟ وزن، سفر اونٹ پر بار کیا، مطلب کہ وزن کیا۔ پھر دیکھ لیں جی ملک شام، ایک تو شام، دوسرا شام کا اندھیرا وقت۔ پھر ہے جی کان، سونے کی کان، ایک تو مائن ہوگی جدھر سے سونا نکلتا ہے، دوسرا کان یہاں پہ استعمال ہوگا جو کہ کیا ہوگا؟ جو ہمارا آرگن ہے۔ اس دیکھیں اس رات اس کے کان میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ چلے جائیں تو دیا، چل دیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ورڈ ہے دیا، دوسرا دیا جو ناؤن ہوتا ہے دیا جلانا، وہ دیا ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس جی نیکسٹ ورڈ آ جائے گا کل، کل صبح مطلب کہ نیکسٹ ڈے جو ٹمارو ہوگا۔ ایک کل جو پرزے وغیرہ ہوں گے کسی مشین کے، مشین کی کوئی کل خراب تھی تو کوئی پرزہ وغیرہ یا کوئی آلہ وغیرہ، تو وہ کل ہو گیا، یہ بھی ذو معنی ہے۔ پھر یہ جان کر، جاننا، ٹھیک ہے، یہ جاننا، ایک تو یہ جاننا ہو گیا، دوسرا جان یہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا، انڈر لائن میں نے کیا ہے یہ، لیکن یہ جان کر اور دوسرا جان یہ ہے، اس کی جان میں جان آئی، ٹھیک ہے، یہ دوسری جان ہے، ایک جاننا اور یہ اس کی جو جان، یہ دوسرا ورڈ یوز ہوا ہے۔ یہ سارے یہاں پہ جو ذو معنی الفاظ تھے وہ میں نے انڈر لائن آپ کے سامنے کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی جو محاورے ہیں ان کو درست کریں۔ تو یہاں تو الٹی جمنا بہہ رہی ہے، تو جمنا نہیں بلکہ کیا اس کی جگہ یوز ہوتا ہے محاورے کے اندر؟ گنگا بہہ رہی ہے، اس نے تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار دی یا کلاڑی ماری۔ پھر ہر کوئی اپنا بالو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے، بالو نہیں بلکہ کیا استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ؟ الو۔ پھر ہے جی تم نے جیسے جلتی پر پانی ڈال دیا، تو پانی نے جلتی پر تیل ڈال دیا، مطلب مزید آگ لگا دی، مزید اس کو غصے میں لے آئے۔ ذو معنی الفاظ دیکھتے ہیں جی، ذو معنی الفاظ جن کے دو معنی ہوں اور سیم ورڈ ہو، جیسے ہار ہوتا ہے، ایک تو ہار جو پھولوں کا ہار ہے، اور دوسرا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکست۔ اسی طرح ہم نے مار دیکھا تھا، ایک مار سانپ کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا مار جو سزا دی جاتی ہے وہ مار۔ پھر جی مضمون دیکھ لیں، تو مضمون کے ہم حصے دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون کا لغوی معنی کیا ہے؟ ضمن میں لیا ہوا۔ ادبی اصطلاح میں مضمون سے مراد ایسی معلوماتی تحریر ہے جو زندگی کے حقائق اور مسائل پر ادبی انداز میں لکھی گئی ہو۔ تو جو زندگی کے حقائق ہیں یا مسائل ہیں
ان پر ادبی انداز میں لکھی ہوئی جو معلوماتی تحریر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون ضمن میں لیا ہوا۔ تو مضمون میں کسی بھی متعین موضوع پر مدلل، سنجیدہ اور معروضی بحث کے ذریعے کوئی حقیقت، خیال یا نقطہ نظر کو قاری تک پہنچایا جاتا ہے۔ مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ کتنے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے تمہید، پھر نفس مضمون ہوتا ہے اور پھر خاتمہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 اس کے حصے ہوں گے۔ تو یہ 3 ہماری یونٹس ہو چکی ہیں پہلی ویڈیو کے اندر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید ہم یونٹس بھی دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔